پاکستان کو سنتاس معاہدے میں اہم کامیابی۔ عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم قائم عالمی ثالثی عدالت کے حکم نامے میں کہا گیا کہ بھارت 9 فروری 2026 تک بغلیہار کشن گنگا کے آپریشنل لاگ باکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ طور پر وجہ بتانا ہوگی۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا کہ عبوری ریلیف دینے کا اختیار صرف ثالثی عدالت کو ہے، نیوٹرل ایکسپرٹ کو عبوری اقدامات دینے کا اختیار حاصل نہیں۔ عدالت نے کہا کہ پاکستان 2 فروری 2026 تک یہ واضح کرے کہ وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے۔ کیس کے میٹرز کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیک میں ہوگی۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کے کمپاؤنڈ سے اسلحہ، دستی بم اور کالعدم تنظیم کا لٹریچر بھی برآمد۔ کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر کمپاؤنڈ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ، امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ بیرون ملک جانے والے مسافروں سے ملے، سعودی عرب جانے والے بعض مسافروں کی سفری دستاویزات چیک کی، ایف آئی اے حکام سے تصدیق کرائی۔ بعض مسافر سوالات کے درست جواب اور ملازمت کے بارے میں بھی صحیح معلومات نہ دے سکے۔ نامکمل دستاویزات پر 3 مسافروں کو رکنے پر ایف آئی اے کی حوصلہ افزائی کی، کہا کہ پاکستان کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ترک چیف آف جنرل سٹاف بایر اوکتار اوگلو کی جی ایچ کی آمد، پاک فوج کے شاخ و شوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ترک جنرل میں اہم ملاقات۔ پاکستان اور ترکیے کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ پاکستان ترکیے عسکری تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترک چیف آف ڈیفنس فورسز کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے بھی ملاقات۔ دفاعی اور سلامتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ترک چیف نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ مدد کے لیے کہتا رہا، پولیس تھپڑ اور مکے مارتی رہی، شوہر کی دہائی۔ میڈیا سے گفتگو میں غلام مرتضیٰ نے کہا کہ ایس ایچ او نے تشدد کیا، دباؤ ڈالا کہ تسلیم کرو بیوی کو اغوا یا قتل کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی کو حقائق بتانے پر ایس ایچ او نے دھمکیاں دی، مجھے 1 کروڑ کی ضرورت نہیں، پیسوں سے میرے بچوں کی ماں تو نہیں مل سکتی۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشنز کی کارروائی، ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس معطل، ڈی ایس پی کو نوٹس جاری۔ دوسری جانب مدعی نے انکشاف کیا ہے کہ پولیس نے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوایا۔ پولیس کی بھی تصدیق، پولیس کی مدعی سے انگوٹھا لگوانے کے بعد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جام بھگ خاتون کے شوہر پر تشدد کی تحقیقات، ایس پی سی ٹی، ایس ڈی پی او، ایس ایچ او غفلت کے مرتکب قرار پائے۔ ہائی پاور کمیٹی نے انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق کمیٹی نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور تمام شواہد اکٹھے کیے۔ جام بھگ ماں بیٹی کے اہل خانہ اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ایس پی کی موجودگی میں متوفی خاتون کے شوہر پر ایس ایچ او کے ریٹائرنگ روم میں تشدد ہوا۔ کمیٹی نے آئی جی پنجاب کو سفارشات بھجوا دی۔ کارروائی کا حتمی فیصلہ آئی جی پنجاب کریں گے۔ غفلت کے مرتکب مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، تعداد 5 ہو گئی۔ سانحہ گل پلازا، سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کے خط کا جواب دے دیا۔ لکھا، پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت حکومت خود انکوائری کرا سکتی ہے۔ سابق جج یا کسی قانونی ماہر کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری نہیں۔ حاضر سروس افسر سے انکوائری کے حوالے سے سپریم کورٹ معیار طے کر چکی ہے۔ صوبائی حکومت انکوائری کے لیے خط گورنر سندھ کو لکھے۔ سانحہ گل پلازا مزید 30 لاشوں کی شناخت لواحقین کے سپرد۔ اب تک شناخت کی جانے والی کی تعداد 69 ہو چکی۔ 3 افراد کی باقیات کی تاحال شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔ عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ مخدوش حصے کی مسماری پر تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ پولیس نے گل پلازا آتشزدگی کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ مقدمے میں مزید تفتیش کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ عدالت نے رپورٹ کو کورٹ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔
MQM پہلے دن سے کہہ رہی تھی عدالتی تحقیقات کرائیں. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہم نے بنیادی نقطہ رکھا کہ آزادانہ انکوائری کرائیں. اللہ کرے آزادانہ غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات ہوں. کراچی میں بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان ہے. شہر کا نوحہ ہر فورم پر پیش کرتے آئے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے صدر کے خصوصی نمائندے کی ملاقات. علاقائی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. وزیراعظم کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ. آذربائیجان کے صدر کی دانشمندانہ قیادت کی تعریف کی. کہا $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں. وزیراعظم نے آذربائیجان کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. خصوصی نمائندے نے وزیراعظم کو صدر آذربائیجان کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا. کارباغ جنگ کے دوران آذربائیجان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات. چیف جسٹس اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات 30 منٹ سے زائد جاری رہی. سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کو PTI کے تحفظات بارے آگاہ کیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی PTI کی میڈیکل رپورٹ خاندان کو دینے کی یقین دہانی کرائی گئی. بانی PTI کا خاندان علاج کے بارے میں فیصلہ کرے گا. لاہور میں بسنت کے حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ کی خصوصی تیاریاں جاری. اسپیڈو اور گرین الیکٹرک بسز کو ثقافتی رنگوں میں رنگ دیا. 35 بسوں پر پنجابی ثقافت کی عکاسی. شہریوں کو بسنت کے دنوں میں مفت سفری سہولت فراہم ہوگی. میٹرو، اورنج لائن، اسپیڈو اور الیکٹرک بسیں اپنے روٹس پر چلتی رہیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فری ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی. عوام سے بائک کی بجائے بس میں سفر کرنے کی اپیل. چھتوں پر بسنت بنانے کے لیے ضابط اخلاق جاری. ڈرون کیمروں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے چھتوں کی مسلسل نگرانی کی جائے گی. سندھ کے تاریخی، روحانی، سیاحتی مقامات کی سیر اب ہوگی بذریعہ ٹرین. محکمہ سیاحت اور ثقافت کا تھر کے بعد منجڈورو سفاری ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ. سفاری ٹرین 2 روز سیاحتی ٹرپ پر آج کراچی سے روانہ ہوگی. ٹرین سہون میں مختصر قیام کرے گی. سیاح مسافر لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دیں گے. سہون کے پہاڑ پر بنے ریلوے ٹریک سے سیاحتی ٹرین لاڑکانہ جائے گی. لاڑکانہ میں ٹرین کے مسافروں کے لیے میوزیکل نائٹ کا اہتمام ہوگا. اتوار کی صبح سفاری ٹرین کے شرکاء موئنجڈورو کا سیاحتی دورہ کریں گے. ایران کی جانب بیڑا روانہ کیا، لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو. کہا اس وقت ہمارے بہت سے بڑے اور طاقتور جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں. امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے. ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے. پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو محتاط رہنا ہوگا. امریکی حملے پر تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے. ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو خبردار کر دیا. ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی اڈے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں. حملہ ہوا تو فیصلہ کن جواب دیں گے. ایرانی میڈیا کے مطابق ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے اور احکامات پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں. ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے ترکی متحرک عباس عراقچی انقرہ پہنچ گئے. ترک صدر رجب طیب اردوان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ویڈیو کانفرنس کی تجویز. امیر قطر کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. علاقائی مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور. پیپلز بسوں کی مزید 500 بسوں کی خریداری کا آرڈر دے دیا ہے. کراچی کی ایک سڑک پر پیپلز بس چلے گی. سینئر وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی سے خطاب. کہا موٹر وہیکل انسپیکشن کے ذریعے 56,200 گاڑیوں کو چالان کیا گیا. جرمانے کی مد میں 8 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ وصول کیا گیا. کراچی میں 12 نئے مقامات پر ٹریفک سگنلز لگائے گئے. ایمبولینس کو ایمرجنسی نہیں تو سائرن نہیں چلانا چاہیے. گاڑیاں فٹنس معیار پر پورا نہ اتری تو ضبط کرتے ہیں.